बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की हमारी ये क्लास 12वीं जमात के लिए है और आज का हमारा मौजू है मादर, और ये एक नज़म है और लिखी है इरज मिर्ज़ा ने। सबसे अव्वल मैं इस नज़म का और इस मुसन्निफ़ के बारे में बताता हूँ, नज़म का खाका आपको बताता हूँ और साथ ही इस शायर के बारे में चंद एक बातें आपको बताता हूँ। इनका नाम था इरज मिर्ज़ा और इनके वालिद का नाम था ग़ुलाम हुसैन मिर्ज़ा, और ये शख्स पैदा होते हैं तबरेज़ में 1874 में, यानी 1874 में ये पैदा होते हैं। और ये शख्स जो है ये शायर होता है, और शायर के साथ साथ ये ज़बरदस्त और नफीस ख़तात भी होता है। लेकिन इससे बड़ी बात, ये एक शहज़ादा होता है जो उस वक़्त ईरान की, यानी कि जो मिड 18 और मिड 19 की जो हुकूमत थी ईरान में, काचारी डायनास्टी, तो उसके जो बानियों में से उनका जो सेकंड बादशाह था, तो उसके ये पड़पोते थे। और ये हुकूमत जो उनके सलातीन थे उनके ख़ानदान से एक शहज़ादा था, और इनकी बचपन से दिलचस्पी थी। जो भी इनके समाज में जो तब्दीलियाँ होती थीं, या गरीबों के मामलात हों, या जो भी चीज़ें जो जैसे कि हम जब देखते हैं कि जो उमरा लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जो सलातीन डायनास्टियों से होते हैं, ख़ानदानों से होते हैं, तो उनके जहन में ये सारी बातें अक्सर नहीं देखी जाती, उनके जहन में अक्सर ये बातें नहीं हुआ करती थीं। लेकिन ये एक ऐसा शहज़ादा था कि जिसको अपनी आवाम की बड़ी फ़िक्र रहती थी, और ये अपनी आवाम की स्टडी करता था कि गरीब लोग जो है उनके क्या मसाइल है, उनकी स्टडी करके कोशिश करता था अपनी लेवल पे कि उनका मुदावा कर सके, उनकी परेशानियों को दूर कर सके। और ये एक ज़ाती तौर पर ये एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि ये एक हमदर्द इंसान था, और इसमें कूट कूट के सिंपैथी भरी हुई थी। और ये पेरेंट्स की कदर हमें सिखाते हैं, और जो दोस्त होते हैं उनकी कदर सिखाते हैं, जो हमारे बरादर होते हैं, हमारी बहनें होती हैं, और हमारे जितने भी सारे रिलेशंस होते हैं, तो उनकी हमें कदर सिखाते हैं। तो उसी हवाले से इन्होंने अपनी एक नज़म लिखी है मादर, यानी अपनी माँ के बारे में इनके जो जज्बात हैं वो इस नज़म में इन्होंने बयान कर दिए हैं। मैं थोड़ी देर में आपको इस नज़म को भी पढ़ के समझाता हूँ। और ये शख्स तबरेज़ में पैदा होते हैं, और ख़ानदान के हवाले से ये शहज़ादा होता है, लेकिन ये अपनी अक्सर ज़िंदगी जो है ये उन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जिन्हें खल्क़े खुदा की फ़िक्र होती थी, जो अपने समाज का ख्याल रखते थे, जो अपनी जो फ़वाइद होते हैं उनको सरफहरिस्त नहीं रखते थे। जो लोग इस चीज़ से हट के बियॉन्ड दिस सोचते थे, उनके साथ इनकी दोस्ती होती थी, उनके साथ इनका उठना बैठना होता था। तो इनके बारे में बताया जाता है कि जो इब्तिदाई उलूम है वो इन्होंने अपने घर से ही, जो इनका घर था तो वो इन्होंने वहीं से हासिल किए थे। और उसके बाद वहाँ पे ईरान में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज खुला था, तो वहाँ जाके इनका एडमिशन हुआ, और वहाँ से इन्होंने अपनी बकिया तालीम हासिल की। और इनको जो है ज़्यादातर जो है इनको ख़त्ताती में जो खुशनवीस होते हैं, तुगरा साज होते हैं, तो उसमें इनको बड़ी दिलचस्प थी, और उसके बड़े माहिर भी थे। साथ ही साथ ये ज़ुबान दान थे, और अपनी मादरी ज़ुबान पे इन्हें ज़बरदस्त पकड़ थी, चाहे वो ग्रामर के हवाले से हों, चाहे वो अदबी सनाया बदाया के हवाले से हों, चाहे वो इल्मुल उरूज़ के हवाले से हों, चाहे अपनी तवारीख़ हो। तो इस हवाले से इन्हें अपनी ज़बान पे भी अच्छी खासी एक्सपर्टाइज थी। और चूँकि ये एक हमदर्द इंसान था,
اس کے جسم میں، اس کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو دوسروں کے لیے دھڑکتا تھا، جسے دوسروں کی تکلیف بھی محسوس ہوا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے انہیں اپنی ماں جو ان کی تھی اس کے ساتھ زبردست لگاؤ تھا، تو انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں ایک بہترین نظم تحریر فرمائی ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ شخصیت چھوٹی ہی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں، یعنی یہ 1874 میں پیدا ہوتے ہیں تبریز میں، اور اس کے بعد ان کی سیٹلمنٹ جو یہ اپنی زندگی میں، اس چھوٹی سی زندگی میں بہت بڑے عہدوں پہ بھی رہ چکے ہیں، اور اسی نسبت سے یہ تہران میں آ کے سیٹل ہوئے تھے، اور بعد میں تہران میں ہی یہ 1926 میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ان کی جو آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں مادر۔ تو سب سے اول میں اس نظم کے جو جتنے بھی اشعار ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، اور آپ دھیان رکھا کریں، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، آپ دھیان رکھا کریں کہ تلفظ جب تک نہ ایک قاری کا، ایک پڑھت کرنے والے کا جو درست ہو، پڑھنے والے کا، تو تب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فارسی ٹھیک سے بول نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ جہاں پہ پڑھتے وقت کوئی حرف آتا ہے اور کہیں پہ کوئی لفظ آتا ہے، جب تک نہ ہم اس کے اوپر جو اعراب ہوتے ہیں تو ان کی اچھی سے ادائیگی کر سکے، تو تب تک ان کا صحیح معنی بھی نہیں نکل آتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر لفظ، ہر حرف اس کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کی جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، اس پہ جو اعراب ہے تو وہ کس طرح ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ گوین مرا چوزاد مادر، گوین مرا چوزاد مادر، پستان بدہان گرفتن آموخت، گوین مرا چوزاد مادر، پستان بدہان گرفتن آموخت، شبها بر گهواره من، شبها بر گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت۔ ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ شبها بر گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت، دستم بگرفت و پا به پا برد، دستم گرفت، دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوهی راه رفتن آموخت، تا شیوهی راه رفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم، یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت، الفاظ نهاد و گفتن آموخت، لبخند نهاد بر لب من، لبخند نهاد بر لب من، بر گنچه گل شگفتن آموخت، بر گنچه گل شگفتن آموخت، پس هستی من ز هستی اوست، پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست، تا هستم و هست دارمش دوست۔ ایک محبت بری نظم، ایک پیاری نظم ماں کے بارے میں شروعات کرتے ہیں، مادر ماں کو کہتے ہیں، اور شاعر موصوف ایرج مرزا یوں شروع کرتے ہیں۔ گوین مرا چوزاد مادر، کہتے ہیں جب مجھے ماں نے جنا، گوین مرا چوزاد مادر، کہتے ہیں جب مجھے میری ماں نے پیدا کیا، مجھے جنا، پستان بدہن گرفتن آموخت، اور پھر اس نے مجھے دودھ پینا سکھایا۔ اس وقت جب کہ میں اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پاتا تھا، جب میں بول بھی نہیں پاتا تھا، جب مجھے جو ہے کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی،
تو میری ماں کی شفقت ایسی تھی کہ اس نے مجھے دودھ پلانا سکھایا. اگر وہ میرا خیال نہیں کرتی تو شاید میں بھوک سے مر جاتا. شبہ بر گہوارے من، اور پھر کیا؟ پھر میری والدہ نے ایسا کیا. شبہ بر گہوارے من، اور پھر راتوں کو وہ میرے گہوارے پر، گہوارہ کہتے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کو ڈال کے انہیں سلایا جاتا ہے. بعض دفعہ ان کو اس میں اس گہوارے کو ہلا کے انہیں لطف اندوز بھی کرایا جاتا ہے، اور اسی درمیان انہیں نیند بھی آ جاتی ہے. شبہ بر گہوارے من، اور راتوں رات وہ میرے گہوارے پر بیٹھا کرتی تھیں. بیدار نشست و خفتن آموک، وہ خود جاگی بیٹھتی تھیں اور مجھے سونا سکھایا اس نے. مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا اس وقت کہ سوتے کیسے ہیں، لیکن میری ماں میرے گہوارے پہ بیٹھ کے مجھے گیت گنگنا کے، مجھے پھسلا کے، مجھے پیار دے کے، پھلا پھسلا کے، مجھے محبت دے کے سلایا کرتی تھیں. دستم بگرفت و پا بپا برد، اور پھر جب میں چھوٹا سا تھا، یعنی کہ جب میں پہلے دودھ پیا اور پھر مجھے میری ماں نے سونا سکھایا، اس کے بعد جب میں تھوڑا چلنے کے قابل ہوا تو میری والدہ نے یہ کیا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا. دستم بگرفت و پا بپا برد، اور میرا ہاتھ پکڑ کے، میری انگلی پکڑ کے میری والدہ نے مجھے چلنا سکھایا. تا شیوئی راہ رفت ناموکت، اور مجھے شیوا کہتے ہیں طرز کو، طریقے کو، چلنے کے طریقے کو بھی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مجھے راہ رفت ناموکت، مجھے راستہ چلنا سکھایا. جب میں خود چلتا تھا تو مجھے ٹھونکر لگتی تھی اور میں گر جاتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، لیکن میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا. یک حرف و دو حرف بر زبانم، اور پھر اس سے تھوڑا سا جب میں بڑا ہوا تو پھر ایک حرف، دو حرف میری زبان پہ رکھ کے مجھے کیا کیا؟ الفاظ نہاد، ایک حرف دو حرف رکھ کے الفاظ جوڑے، اور ان الفاظ کو میری زبان پہ رکھا، اور پھر مجھے گفتن آموخ، مجھے بولنا سکھایا. لب خن نہاد بر لب من، اور پھر ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹ پہ لگایا. بر گنچی گل شگفتن آموخت، اور مجھے ہنسنا بھی سکھایا اس طرح جیسے کہ ایک گنچے میں، ایک بغیچے میں گنچا جو پھولوں کا دستہ ہوتا ہے، تو جیسے پھولوں کا ایک دستہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک پھول کھل اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے، وہ جب بند ہوتا ہے اور پھر کھلنا شروع ہو جاتا ہے، کھل جاتے ہیں، اس کی جو پنکھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کھلنا شروع ہوتی ہیں اور وہ پھر اپنے بلوم پہ آ جاتا ہے. تو میری والدہ نے مجھے میرے ہونٹوں پہ اپنے تبسم والے ہونٹ رکھے اور مجھے ہنسنا سکھایا. پس ہستیے منز ہستیے اوست، اور اب آپ جانیے اس کے ہونے سے میرا ہونا ہے، اس کے وجود سے میرا وجود ہے. تا ہستم و ہست دارمش دوست، اور جب تک میں ہوں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک میرے نفس میں نفس ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، تب تک میں اسے محبوب رکھوں گا، تب تک میں اسے اپنے دل کے قریب رکھوں گا. یہ ہے نظم اور یہ ہے اس کا معنی. یہ نظم ماں باپ، ماں کے بارے میں ہے، اور انہوں نے ماں کے لیے خصوصاً یہ نظم کہی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا بابا جو ہوتا ہے، ہمارا والد جو ہوتا ہے، ہمارا فادر جو ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے کروڑوں، خربوں، اربوں سیکریفائسز کرتا ہے، اور تب جا کے ہم بڑے ہوتے ہیں، تب جا کے ہم کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں.
تو یہ ماں باپ کی شفقت، محبت، ممتا ہوتی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ناپاک سے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں ناپاکی سے نکال کے دھوتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑے آفیسرز بناتے ہیں، زندگی میں کامیاب کر جاتے ہیں، اور پھر خود کمزور ہو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم انہی والدین کے بارے میں خیال کریں، ان کی پروٹیکشن کریں بوڑھاپے میں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ اخلاقی فرض بھی ہے، اور جو مذہب والے ہیں ان کا مذہبی فرض بھی ہے، تو یہ ایک اپنے ضمیر کا ایک فرض بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ایرج مرزا صاحب کی یہ جو نظم ہے پسند آئی ہوگی، اور آپ کوشش کریں گے کہ فارسی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ جاننے کی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی نظم ہے، 5 شعر پہ ہے مشتمل۔ اب اگر آپ سعدی کو پڑھیں، جو استاد فن ہے فارسی کے، ہم کہیں کہ فادر آف پرشین ہم انہیں کہیں، آپ امیر خسرو کو پڑھیں تو آپ معرفت جانیں گے، آپ عشق جانیں گے، آپ زندگی کی حقیقت جانیں گے، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میرا اپنی اس چھوٹی سی عمر میں یہ تجربہ ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اگر آپ کو دنیا کے بہت سارے لٹریچرز سامنے رکھے جائیں تو آپ فارسی چنیے، کیونکہ فارسی ایک ورزٹائل ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سارا کچھ ہے۔ اس میں ہمیں کوئی اور چیز کہیں سے ڈھونڈنی پڑتی، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ یہ زندگی کا ایک بہترین نسخہ ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔